أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ آیات مذکورہ میں بیت اللہ کعبہ کی تاریخ کی طرف اشارہ ہے، اور حضرت خلیل اللہ اور اسماعیل علیہم السلام کے ہاتھ اس کی تعمیر جدید، نیز بیت اللہ اور مکہ مکرمہ کی چند خصوصیات کا ذکر اور بیت اللہ کے احترام سے متعلق احکام مذکور ہے۔ یہ مضمون قرآن کی بہت سی آیات میں مختلف صورتوں میں پھیلا ہوا ہے۔ اس جگہ مختصر طور پر اس کو بیان کیا جاتا ہے، جس سے مذکور آیات کا پورا مضمون واضح ہو جائے گا۔ اور یہ مضمون سورہ حج میں بھی ہے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ یعنی وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی جگہ بتلا دی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے قیام رکوع سجود کرنے والوں کے واسطے پاک رکھنا، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگ تمہارے پاس چلے آئیں گے، پیادہ بھی اور دبلی اونٹنیوں پر بھی، جو دور دراز کے راستوں سے پہنچی ہوں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن سے ہجرت فرما کر ملک شام چلے گئے تھے۔ ان کی ایک بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور اس سے جو اولاد تھی وہ سب وہی رہتے تھے۔ دوسری بیوی حضرت ہاجرہ تھی، جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ ان کو اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بحکم خدا آپ مکہ معظمہ میں چھوڑ گئے، جو اس وقت سنسان اور چٹھیل میدان تھا، جس کا واقعہ انشاءاللہ سورہ ابراہیم کی تفسیر میں آئے گا۔ تو جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے ذبح کرنے کا حکم ہوا، جس کی بجا آوری میں کامیاب ہو گئے۔ نیز دونوں کو کعبہ شریف بنانے کا حکم ہوا، دونوں باپ بیٹوں نے مل کر کعبہ بنایا، جس کا اس آیات میں انشاءاللہ ذکر ہے۔ تو آیات شریفہ میں فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، فرمایا وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جس وقت ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کا معبد، مثابہ اجتماع کی جگہ، لوگوں کے واسطے بنایا، و امنا، اور جائے امن بھی بنا دیا، جائے امن بھی خانہ کعبہ کو بنا دیا۔ تو مثابہ کا معنی لوٹنے کی جگہ، ثابہ یثوب ظرف کا صیغہ ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور متعدد تابعین سے روایت ہے کہ اس کو مثابہ اس لیے فرمایا کہ لوگ بار بار اس کی طرف آتے ہیں، طواف کرتے ہیں اور اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، اور اس کی حاضری دینے سے، طواف کرنے سے دل نہیں بھرتا۔ دنیا کے مختلف شہروں کے لوگ اس کی طرف بار بار رجوع کرتے ہیں۔ حضرت اکرمہ، قتادہ، عطاء خراسانی نے اس کا ترجمہ مجمع سے کیا، یعنی جمع ہونے کی جگہ۔ تو اس لیے وہاں جمع ہونے کی جو اللہ تعالیٰ نے صورت پیدا فرمائی ہے، لوگ ہر طرف سے آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں۔ تو خانہ کعبہ کے متعلق فرمایا کہ یہ مثابہ ہے، لوٹنے کی جگہ، آدمی بار بار لوٹ کر کے جائے۔ وہ امن سے ہے، جائے امن۔ تو فرمایا کہ ہم نے خانہ کعبہ کو امن بھی بنایا، جائے امن کی جگہ۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو شخص اس میں داخل ہوگا امن والا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بانی کعبہ ہی کے وقت سے کعبہ شریف کی حرمت ذہنوں میں چلی آ رہی ہے۔ درمیان میں مشرکین بھی کعبہ شریف کے متولی رہے ہیں، وہ بھی اس کی عظمت اور حرمت کے قائل تھے، اور سارے عرب میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ امن کی جگہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ آپس میں لڑتے رہتے تھے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر غارت گری کر دیتا تھا، اور جنگ کرنا ان کا ضروری مشغلہ تھا۔ لیکن مکہ معظمہ کے رہنے والوں پر کوئی قبیلہ حملہ آور نہیں ہوتا تھا۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے اس انعام کو ذکر کیا ہے۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون۔ کیا نہیں معلوم لوگوں کو کہ ہم نے بنا دیا حرم کو امن کی جگہ، اور ان کے گرد و پیش میں لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے، لیکن یہ امن کی جگہ ہے۔ یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں۔ تو چونکہ حرم مکہ امن کی جگہ قرار دے دی گئی ہے، اس لیے اس میں قتل و قتال جائز نہیں ہے۔ اور جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں کسی کے لیے حلال نہیں ہے، کسی کے لیے تم میں سے حلال نہیں ہے کہ مکہ میں ہتھیار ساتھ لیے پھرے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس میں قتال کرنا حلال قرار نہیں دیا گیا تھا، اور میرے لیے حلال نہیں کیا گیا مگر دن کے تھوڑے سے حصے میں۔ پس مکہ معظمہ حرام ہے، یعنی اس کی حرمت برابر قائم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص حرم کے باہر کسی کو قتل کر کے حرم میں پناہ لے لے تو اس کو حرم میں قتل نہ کیا جائے گا، بلکہ اس کے ساتھ وہاں سے اٹھنا بیٹھنا اور نہ خرید و فروخت کی جائے، کھانے پینے کو بھی کچھ نہ دیا جائے تاکہ مجبور ہو کر حرم سے باہر آ جائے، پھر اسے خارج حرم قتل کر دیا جائے گا۔ حرم مکہ میں جیسا کہ قتل و قتال جائز نہیں، اسی طرح اس میں شکار کرنا، شکار کے جانوروں کو بھگانا، دوڑانا بھی ممنوع ہے۔ حرم مکہ سے گھاس درخت کاٹنا اور وہاں کے کانٹے کاٹنا بھی ممنوع ہے، جس کی تصریح بخاری مسلم کے احادیث میں موجود ہے، اور کتب فقہ میں بھی تفصیل لکھی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جائے امن ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، حکم کیا ہم نے کہ مقام ابراہیم کو بناؤ کھڑے ہونے کی جگہ، نماز پڑھنے کی جگہ۔
مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ مقام ابراہیم سے کیا مراد ہے، اس بارے میں متعدد اقوال مشہور ہے، اور معتمد قول یہ ہے جسے عام مفسرین نے اختیار کیا ہے، اور احادیث شریفہ سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ اس سے وہ پتھر مراد ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف تعمیر فرماتے تھے، اور یہ پتھر زینے کا کام، سیڑھی کا کام دیتا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اینٹ اور چونا وغیرہ دیتے جاتے تھے، ابراہیم علیہ السلام ان سے لے کر تعمیر فرماتے تھے، اور جب کہ کعبہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو جس جانب کعبہ شریف کا دروازہ ہے اسی طرف دروازے سے ملا ہوا اس کو چھوڑ دیا، سال ہا سال وہیں پڑا رہا، نبی علیہ السلام کے زمانے بھی اسی جگہ رہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں بھی وہی تھا۔ پھر جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے وہاں سے ہٹا کر اس جگہ رکھ دیا جہاں پہ اب ہے، اور بعض روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ سیلاب آ گیا جو اس کو بہا کر کے لے گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے لے کر وہی رکھ دیا جہاں اب ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے سامنے اس جگہ کی بدلی، کسی نے کوئی اس پر نکیر نہیں کی، اور ساری امت نے اس کا اس جگہ ہونا تسلیم کر لیا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رکھ دیا تھا، اور اب وہیں پہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین میں سے ہے جن کے طریقے پر چلنے کا نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے، علیکم بسنتی و سنت خلفائے الراشدین، کہ میرے سنت پر چلو اور خلفائے راشدین کی سنت پر چلو، اور ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد ان کا اتباع کرنا جو میرے بعد ہوں گے، یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ۔ اور اس کو پہلی جگہ سے ہٹانے میں حکمت بھی ہے، کیونکہ اب طواف کرنے والوں اور طواف کی رکعتیں پڑھنے والوں کی زیادہ کثرت ہے۔ اگر اپنی جگہ ہوتا اور طواف کرنے والے اسی کے پیچھے طواف کی رکعتیں پڑھتے تو طواف کرنے والوں کو کعبہ شریف کے قریب سے گزرنے کا راستہ نہ ملتا تھا۔ ایک زمانے تک مقام ابراہیم ایک چار دیواری کے اندر تھا جس کے اوپر چھت تھی اور اس تالا پڑا ہوتا تھا۔ موجودہ حکومت نے وہ چھت عمارت ختم کر کے مقام ابراہیم کو بلوری شیشے میں رکھ دیا ہے۔ باہر سے مقام ابراہیم دکھائی دیتا ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشانات صاف نظر آتے ہیں، اور صحیح مسلم میں ہے کہ سن 355 میں حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کی طرف بڑھے اور قرآن مجید کے یہ الفاظ درست فرمائے، یعنی آپ نے تلاوت فرمائے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور وہاں 2 رکعت اس طرح پڑھی کہ مقام ابراہیم کو اپنے اور کعبہ شریف کے درمیان کر لیا، اور 2 رکعتوں میں سورۃ قل یا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھی۔ اور عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیتے تو اچھا ہوتا، تو اس پر آیات نازل ہوئی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اب طواف کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھنا واجب ہے، ان کو مسجد حرام میں کسی بھی جگہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا افضل ہے۔ اگر وہاں جگہ نہ ہو، لوگوں کو طواف کرنے میں مشقت ہو، یعنی مشکل ہو، تو پھر کہیں بھی پڑھی جائے ادا ہو جائے گی۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ پاک رکھو میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے واسطے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے واسطے، والرکع السجود اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے واسطے۔ میرے گھر کو، وہاں کے مقیمین کو، رکوع سجدہ کرنے والوں کو پاک رکھو۔ تو اس میں کعبہ شریف کو پاک رکھنے کا حکم ہے، اور کعبہ شریف کے ساتھ مسجد حرام کے پاک رکھنے کا بھی حکم ہو گیا، کیونکہ طواف اور نماز کی ادائیگی اسی میں حرام میں، مسجد حرام میں ہوتی ہے، اور پاک کرنے میں سب کچھ داخل ہے، باطنی ناپاکی، شرک، کفر، بت پرستی، گندی باتوں سے، جھوٹ سے، فریب سے، بدعملی سے، ظاہری ناپاکی سے اسے پاک رکھیں۔
طواف ایک ایسی بات ہے جو صرف مسجد حرام ہی میں ہو سکتی ہے، جو کعبہ شریف کے چاروں طرف ہے۔ تو آیات شریفہ میں ہے والعاکفین، عاکفین کا لفظ آیا ہے، للطوائفین والعاکفین۔ عاکفین، اس کے بارے میں سید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اس سے مکہ معظمہ کے رہنے والے مراد ہیں، اور عطا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو دوسرے شہروں سے آتے ہیں اور مسجد حرام میں قیام کر لیتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم جب بھی مسجد حرام میں بیٹھ گئے تو عاکفین میں شمار ہو گئے، اور اس کے عموم میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو مسجد حرام میں اعتکاف کریں، کیونکہ عاکفین عکوف ان پر بھی صادق آتا ہے۔ والرکع السجود، رکوع سجدہ کرنے والوں کے واسطے، اس سے نمازی مراد ہے۔ تو مسجد حرام میں جس قدر بھی طواف نماز کا اہتمام ہو سکے غنیمت جانیں، اور ان دونوں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ سنن ترمذی میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اس گھر کا طواف کرتے ہوئے 7 چکر لگائے اور ٹھیک طرح سے شمار کیا، اسے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہوگا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ طواف کرنے والا جو بھی قدم رکھے گا اور اٹھائے گا تو ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ معاف فرمائیں گے اور ایک نیکی اس کے نام اعمال میں لکھ دیں گے۔ اور مسجد حرام میں نماز پڑھنے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری مسجد مسجد نبی میں ایک نماز دوسری نمازوں کے مقابلوں میں 1000 نماز سے افضل ہے، مگر مسجد حرام اس سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ اس کا ثواب مسجد نبی میں نماز پڑھنے سے زیادہ ہے۔ مسجد حرام میں ایک نماز دوسری نمازوں کے مقابلے میں 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اس آیات میں ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے لیے دعا فرمائی ہے کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجئے، اور یہاں کے رہنے والوں کو ثمرات رزق دے دیجئے، میوے دے دیجئے، رہنے والوں کو یہاں میوے بھی دے اور اس شہر کو امن والا بھی بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ جل شانہ نے قبول فرمائی اور اس شہر کو امن والا بنا دیا، اور فرمایا بلد الامین۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی کہ اس شہر کے رہنے والوں کو جو بھی ان میں سے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے رزق دیا جائے۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ایک تو شہر کو امن والا بنا دیجئے، دوسرے یہاں کے رہنے والوں کو یعنی جو بھی ایمان لانے والے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر، ان کو رزق عطا کر دیجئے۔ تو چونکہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کو جواب ملا تھا لا ینال عہد الظالمین، لا ینال عہد الظالمین نبوت کے بارے میں کہ ہمارے عہد ظالموں کو نہیں ملے گا، ظالموں کے لیے نعمت نہیں ہے۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سن لیا کہ ظالموں کے لیے عہد نہیں ہے اللہ کا، تو دعا میں انہوں نے اہل ایمان کی تخصیص کر دی کہ اللہ پل دے لیکن ایمان والوں کو۔ تو عرض کیا کہ پلوں کا انعام اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والوں کو دیا جائے، چونکہ اللہ تعالیٰ دنیا سبھی کو دیتے ہیں اور رزق دنیاوی مومن کافر سبھی کو ملتا ہے، اس سے اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ رزق تو سبھی کو ملے گا، اس میں ایمان والوں کی تخصیص نہیں ہے۔ مومن کافر سبھی کھائیں گے، لیکن آخرت کا رزق صرف مومنین کے لیے مخصوص ہے، کافروں کو دنیا میں رزق ملتا رہے گا، جتنی جس کی زندگی ہوگی اتنے دن دنیا میں اپنا رزق کھا سکے گا، اور دنیا میں جتنی بھی بڑی زندگی ہو آخرت کے مقابلے میں تھوڑی سی ہے۔ اس لیے فرمایا ومن کفر قال ومن کفر، فرمایا جس نے کفر کیا فأمتعه قلیلا، ہم اس کو تھوڑا سا یعنی دنیا دے دیں گے، تھوڑا سا نفع پہنچا دیں گے،
دنیا ہے ہی تھوڑی آخرت کے مقابلے میں۔ اہل کفر دنیا میں کا پی لیں گے، دنیا سے نفع اٹھا لیں گے، لیکن آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہے، وہ ان کو دوزخ میں جانے کے لیے مجبور ہونا پڑے گا۔ اور ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر ہم ان کو کھینچیں گے، جبراً پہنچا دیں گے دوزخ پر۔ وبئس المصیر، بہت بری جگہ ہے جہنم جہاں پہ یہ لوگ پہنچیں گے۔ تو دوزخ کے عذاب سے انہیں کسی طرح بھی اور کبھی بھی کوئی چھٹکارا نہیں ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں جب اللہ پاک نے چاہا اہل ایمان رہے اور مکہ میں معظمہ میں بستے رہے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، پھر اہل مکہ مشرک ہو گئے، کعبہ شریف تک میں انہوں نے بت رکھ لیے اور لات عزا منات کو پوجا کرنے لگے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو جاتی کہ جو اہل ایمان ہے انہیں رزق ملے گا، تو اہل مکہ نے جب کفر اختیار کیا تھا اسی وقت سے پل اسے محروم ہو جاتے، لیکن اللہ جل شانہ نے اہل مکہ کو ہمیشہ رزق دیا، مومنوں کو بھی اور کافروں کو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایسی قبول فرمائی کہ دنیا بھر سے مکہ معظمہ میں پل آتے ہیں، اور وہاں کے مقامی حضرات اور حجاج زائرین سب کا آتے ہیں اور سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبی الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، کہ ہم نے ان کو امن امان والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے پل جو ہے وہ چلے آتے ہیں، جو ہمارے پاس سے کھانے کو ملتے ہیں لیکن ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو مکہ معظمہ کے قریب طائف شہر آباد ہے، وہ سرسبز و شاداب علاقہ ہے، ہمیشہ وہاں سے طرح طرح کے پل مکہ معظمہ پہنچتے رہے ہیں، اور دنیا کے اطراف سے مکہ معظمہ میں طرح طرح کے پل آ رہے ہیں، شاید دنیا کا کوئی پل ایسا نہ ہو جو مکہ معظمہ نہ پہنچا ہو۔ بعض رات کا یہ فرمانا ہے کہ ثمرات کے عموم میں درختوں کے پلوں کے علاوہ مشینوں کی پیداوار، دستکاریوں سے حاصل ہونے والا سامان بھی داخل ہے۔ مکہ کی سرزمین میں نہ کاشت ہے، نہ شجرکاری، نہ صنعت کاری، لیکن پھر بھی اس میں دنیا بھر کے ثمرات اور طرح طرح کی مصنوعات ملتی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ معظمہ کے لیے دعا کی تھی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لیے دعا کی ہے۔ اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل مدینہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب پہلا پل آتا تھا تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے آتے تھے، اب اسے لے کر یوں دعا کرتے تھے، اللہ تو ہمارے لیے ہمارے پلوں میں برکت دے، اور ہمارے لیے ہمارے شہر میں برکت دے، اور ہمارے لیے ہماری صاع میں برکت دے، اور ہمارے لیے ہمارے مد میں برکت دے۔ صاع مد وہ اس زمانے کے پیمانے تھے۔ اے اللہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے اور تیرے خلیل، تیرے نبی تھے، اور میں تیرا بندہ تیرا نبی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آپ سے مکہ کے لیے دعا کی تھی، اور میں آپ سے مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ جو کچھ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے مانگا، میں اسی قدر اور اس کے ساتھ اس جیسا مزید آپ سے طلب کرتا ہوں۔ اس کے بعد اپنے کسی سب سے چھوٹے بچے کو بلا کر وہ پھل دیتے تھے۔ اور انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے یوں دعا کی کہ اے اللہ، مدینہ میں اس سے دگنی برکت کر دے جو مکہ میں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی دعا بھی قبول ہے۔ مدینہ منورہ میں بھی پورے عالم سے طرح طرح کے ثمرات، مصنوعات اور اسی طرح جو ہے کھینچ کر کے چلے آتے ہیں، اور کھلی آنکھ کو مکہ معظمہ سے دو چند برکات دیکھنے میں ملتی ہیں۔ تو فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ، وہ اس وقت کو یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے رب بنا اس شہر کو امن والا، وارزق اہلہ من الثمرات، اور دے یہاں کے رہنے والوں کو ثمرات، رزق، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، لیکن ان کو جو ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ تو اللہ نے فرمایا قال ومن کفر فامتعہ قلیلا، ہاں جنہوں نے کفر کیا ان کو بھی ملے گا لیکن تھوڑا، یعنی دنیا زیادہ بھی مل جائے تو تھوڑا ہے۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر اسے دوزخ کی طرف جبراً پہنچاؤں گا، وبئس المصیر، اور دوزخ بری جگہ ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.